الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائیں اس کو دریا کے سمندر تلاش کر۔ ہر ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اطراف و اطناف سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا رضوان محمد صاحب اسلامی دامت برکاتہ، اور سرپرستی فرما رہے حضرت مولانا عارف حسین صاحب قاسمی نائب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ لطیفیہ سردار شہر۔ معزز سامعین، بڑے ہی حسن و احتشام کے ساتھ، بڑے ہی خوبیوں اور محاسن کے ساتھ، بڑے ہی اچھے منظم اور سسٹم کے ساتھ یہ 2 روزہ پہلا مسابقہ حفظ قرآن کریم وہ 3 اضلاع پر مشتمل تھا، بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ اور اچھائیوں کے ساتھ، بڑے ہی حسن و احتشام کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ وقت بھی آ پہنچا، یہ پروگرام ختم ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی اللہ کا ہم سب شکریہ ادا کریں بہت کم۔ اس علاقے میں ایک زمانہ ایسا تھا، یہاں پر جنگلات ہوا کرتے تھے، مدرسے کے بغل سے اور مدرسے کے نیچے سے پانی بہا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے پانی ادارہ کو یہ توفیق عنایت فرمائی، انہوں نے اپنی محنت سے اور اپنے تعاون سے اس کی دیر میں چبستان کو ایسا سلسلہ شاداب بنا دیا۔ آپ کی محنت میں عقیدے میں انشاءاللہ تعالی اس علاقے میں لوگ آئے گا، فضل کی کثرت ہوگی اور فضل نام اس قدر بڑھ جائیں گے علاقوں میں کہ جن کے وجہ سے اس پورے خطے کو اللہ رب العزت سرسبز شاداب بنا دے گا۔ حضرت مولانا اکرام الحسن صاحب قاسمی اور آپ کو آمین شریفین تجمید اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے ذمہ داران انہوں کی کوشش ہے، اس کوشش کے نتیجے میں انشاءاللہ ذمہ داران ایک تناور درخت بن جائے گا جس سے سارے لوگ اٹھائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلو آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلے کا دور ہے، تقابل کا دور ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بچہ، خوش قسمت ہے وہ ادارے والے جنہوں نے اس مدرسے کے بینر میں جو پروگرام منعقد ہوا ہے اس میں آ کر کے انہوں نے حصہ لیا اور اپنی ہمت اور اپنی صلاحیت کا انہوں نے ایسا مظاہرہ پیش کیا جس سے ایسا لگ رہا تھا جہاں جو 5 فروعات پر پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ کا کرم ہے، ہر فروعات کے شریک ہونے والے طلباء نے قرآن کریم کو اتنے خوبی کے ساتھ، اتنے محاسن کے ساتھ، اتنے سلاست کے ساتھ انہوں نے جو بیان کیا ہے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت ان معصوموں کے دلوں میں ہمت پیدا کر دے، وہ حوصلہ دے دے، جس حوصلے کے ساتھ یہ بچے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور یہ بچے ترقی کریں گے۔ جب یہ بچہ ترقی کرے گا تو اللہ رب العزت ان بچوں کے ذریعے سے ان کے والدین کو بھی مقام و مرتبے میں بلندی عطا فرمائے گا۔ 5 فروعات پر مشتمل جو پروگرام ہوا، تمام پروگرام میں شریک ہونے والے طلباء نے قرآن کریم کا جو عمدہ کلام پیش کیا ہے قابل تعریف ہے۔ میں تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا، پروگرام میں شرکت کی اور اپنی حاضری درج کرائی اور یہاں پر آ کر کے قرآن کریم آپ نے اچھے لب و لہجے میں پڑھا۔ یہاں پر آ کر کے
3 حضرت صاحبان کے سامنے، سائل محترم کے سامنے اور دیگر مہمانوں کے سامنے آپ نے جو حاضری کرائی یہی قابل ستائش اور قابل تعریف، ورنہ اچھے کو پسینہ آ جاتا ہے اور سوال کا جواب بہت سے دے جاتے ہیں، لیکن کتنے بھی بچوں نے شرکت کی، تمام بچے قابل تعریف ہیں، تمام بچے قابل ستائش ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو حاصل کرنے والے طلبا کبھی ناکام نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے انہیں اجر دیا جاتا ہے۔ وہ طالب جنہوں نے پڑھنا قرآن کریم کو یاد کیا، علم حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اللہ رب العزت اسے محنت کے نتیجے میں اور اس پر عمل کے نتیجے میں، اس کامیابی کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس طرح کے بندوں کو ڈبل اجر عنایت فرماتا ہے۔ لیکن وہ طالب جنہوں نے محنت کرنی شروع کی تھی، قرآن کریم کا پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن اسی وجہ سے انہوں نے اپنی محنت کو جاری رکھی، لیکن قرآن کریم پہلے حضور حاصل نہ کر سکا، عالم بننے کی کوشش کر رہا تھا، عالم نہیں بن سکا، لیکن اللہ رب العزت اس محنت کے نتیجے میں اللہ رب العزت اسے بھی ایک اجر عطا فرماتا ہے۔ لہذا اللہ کے سامنے کوئی بھی شخص ناکام نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس پروگرام میں بہت سے طلبا ہوں گے جو فرسٹ بھی آئیں گے، سیکنڈ بھی آئیں گے، تھرڈ بھی آئیں گے، بہت سے طلبا ہوں گے جنہیں تفصیلی نام سے نوازا جائے گا اور وہ کسی وجہ سے اپنے نمبرات کو حاصل نہیں کر پائے ہوں گے، اس معیار تک نہیں پہنچ پائے ہوں گے جہاں سے بچہ فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ ہونا ممکن ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بات نہیں ہے، بچے مسابقہ میں حصہ لیتے ہیں، تقابلی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی حاضری کا ذکر آتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن ممکن ہو کہ حکم حضرات کے فیصلے پر آپ کھڑے نہیں اترے ہوں گے، یہاں تو آپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سے آپ محروم نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یقیناً وہ سچ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کہی ہیں، جتنی باتیں کہی ہیں، سب وحی الہی کے نتیجے میں آپ نے کہی ہے، لہذا آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ تمام ہی طلبا جنہوں نے پروگرام میں شرکت کیا، حصہ لیا، سبھی قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ ایک بات میں اور بھی بتا چلوں کہ یہاں کے اساتذہ کرام نے جو نمایاں محنت کی ہے، اس نمایاں محنت کا اثر بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ یہاں پر آنے والے جتنے بھی مہمانان ہیں اور جتنے بھی معزز لوگ تشریف فرما ہیں، وہ دیکھے ہوں گے کہ مدرسہ تحفیظ القرآن کے طلبا نے کتنے سستی، کتنے شگفتگی کے ساتھ اور کتنے بہترین انداز میں قرآن کریم کو انہوں نے پڑھ کر کے اپنے آپ کو اس بات پر باور کرایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس ادارے میں پڑھنے کی وجہ سے، اس ادارے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ ملک عطا کیا ہے جس کی صلاحیت یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نے اچھے انداز میں دیکھا ہوگا۔ تو مدرسہ حاضہ کے طالب علم نے جو نمایاں کارکردگی پیش کی ہے، انشاءاللہ آپ کچھ ہی دیر میں مجھے امید ہے کہ سارے لوگوں کے نتائج اور رزلٹ آ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم وہ ایسا معجزہ ہے جس کے برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان معصوموں کے دلوں میں قرآن کریم اتروا دیا، یاد کرا دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 6 سال میں حافظ قرآن ہو گئے تھے، حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ 7 سال میں حافظ قرآن ہو گئے۔ بے شمار اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی کہ کم وقت میں بے شمار لوگوں نے حفظ قرآن کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہی تو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ابھی کچھ طلبہ نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے اور یہاں پر تکمیل حفظ قرآن کریم کا ایک پروگرام بھی منعقد ہوا ہے۔ یہ لوگ بابرکت ہیں، ان کے خاندان والے معزز ہیں، ان کے اساتذہ قابل احترام ہیں۔ جن بچوں نے حفظ قرآن کریم کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ لہذا جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے پاس مشق کی ایک تھیلی ہے، اس کے پاس خوشبو کی ایک تھیلی ہے۔
اور اس تھیلی سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو معطر کرتے رہتا ہے، فضاؤں کو معطر کرتا ہے۔ ایک وہ طالب علم ہے جنہوں نے قرآن کریم تو پڑھا لیکن اس کو یاد نہ رکھ سکا اور اس پر وہ عمل پیرا نہ ہوئے، ان کے پاس مشک کی تھیلی تو ہے، خوشبو کی تھیلی تو ہے، لیکن ان کے خوشبو کی تھیلی کو سیل دیا گیا ہے، اسے بند کر دیا گیا ہے، نہ تو اس کی خوشبو سے وہ بچہ فائدہ اٹھا پائے گا، نہ اس کے ارد گرد کے لوگ فائدہ اٹھا پائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا، اس پر عمل بھی کیا اور اسے یاد بھی رکھا، کل قیامت کے دن اسے نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہے۔ بتائیے ان حفاظ کرام کا مقام و مرتبے کو اللہ رب العزت نے کتنا بلند کیا ہے، ان کی عظمت کو کتنی بلندی تک اللہ نے پہنچائی ہے کہ ان کو جو تاج خوشی ہوگی، جو تاج پہنائی جائے گی، ان کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی، اور ان کے والدین کو اللہ رب العزت کے فرشتے جوڑے عطا کریں گے اور وہ کہیں گے کہ جوڑا مجھے کس بنیاد پر دیا جا رہا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ آپ کے بچے نے حفظ قرآن کریم کیا ہے، اللہ کی وہ عظیم نعمت انہوں نے حاصل کی ہے جس کے اعجاز میں اسے یہ آپ کو جوڑا عطا کیا جا رہا ہے، یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔